हाँ, हमारे प्यारे फूड बाबा जी के डकैत बेटे, चोर बेटे, चोरों को ही पड़ गए चोर, डकैतों को ही पड़ गए डकैत। आज जब खुद पर आई तो बहुत आंसू निकल रहे हैं, रोना रुक नहीं रहा रामेश साहब का। और तो और अपनी कैंसर पेशेंट माँ को भी सुख का सांस नहीं लेने दे रहा, और उसका बस नहीं चल रहा बेचारे का कि किस जिसने इसके पैसे खाए हैं उसके हलक में हाथ डालकर अपना 1,07,00,000 रुपया निकाल ले। लेकिन बच्चे टाइम लगेगा, तुम लोगों ने तो कानून का सहारा ले लिया और हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल भी जाएं, लेकिन जिन लोगों का तुम लोगों ने पैसा खाया है शायद वो तुम लोगों से क़यामत के दिन ही इसका हिसाब लेंगे। तो आज बात करेंगे जी रामेश भाईजान जो बड़के और फड़के जब मार रहे होते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, और जब लोगों को उन्होंने अपनी वो पावर दिखानी होती है तो उस टाइम उनके पास पैसे का मतलब अनलिमिटेड पैसा होता है। लेकिन आज सिर्फ वो मुन्ना एक रुको नहीं, 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ के पीछे बैठ के आंसू बहा रहा है। और मुझे ऐसा लगा जैसे ये मर्द नहीं औरत है। और बाबा जी भी अपनी बीमार बीवी के सिरहाने बैठकर इतने आंसू बहा रहे हैं, इतने आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह ना करे जैसे घर में कोई किसी की डेथ हो गई है। भाई पैसा तो हाथ का मैल है, और तुम जैसे लोगों के लिए पैसा क्या मतलब कि 1 करोड़ क्या मायने रखता है। एक वो क्या कहते हैं मूंगफली के दाने के बराबर है। लेकिन जिन लोगों को दिखाना है, हमदर्दियाँ बटोरनी है, जो 1 करोड़ ठेकेदार लेके भागा है वो आवाम को अपनी क्या कहते हैं किस्से सुना सुना के हमदर्दियाँ बटोर के वो इन्होंने 1 करोड़ रुपया वापस कमाना भी तो है ना। तो आज बाबा और इसके बेटों के ड्रामे पे बात करते हैं। बीमार माँ को पानी तक नहीं पीने दिया, 12 घंटे वो हॉस्पिटल रह के आई है, और आते ही शुरू हो गए हैं जी, बिल्कुल फटने वाले हैं, बिल्कुल आग बगोला हुए बैठे हैं, और बेचारों को समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। ठीक है, लेकिन जब दूसरों के साथ ये सब कुछ करते हैं तब इनको लगता है कि हम बड़ा ठीक कर रहे हैं, हम हक और सच पे हैं। तो आज इस पे तफसील से बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे वो दिन या इससे पहले कि मैं इनकी डकैतियों पर बात करूँ, पहले मैं इनके शो ऑफ पे बात करती हूँ। जितना ये शो ऑफ करते हैं और जितना ये लोगों को नीचा दिखाते हैं, स्पेशली अपनी बरादरी को, अपने ख़ानदान वालों को। तो ये अभी कुछ अर्सा पहले एक यूनिवर्सिटी में गए थे जिसमें फ़ूड फेस्टिवल था, तो वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था। तो जनाब अली रामेश साहब जो हैं, इनके अंदर इतना गुरूर देखा उस दिन मैंने, इतना तकब्बुर देखा। और उस दिन ये अफलातून बने हुए थे, सब दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी बना हुआ था और समझदार आदमी बना हुआ था। और स्टेज पे आके इसने जिस तरीके से अपने अब्बा को कहते हैं ना कि अनाउंसमेंट की, उनको स्टेज में बुलाने के लिए, जो अपने अब्बा के तारीफ़ों के पुल बांधे, और उन तारीफ़ों के जो उसने पुल बांधे उसमें उसने एक बात मेंशन की कि मेरा बाप ज़ीरो से शुरू हुआ। मेरा बाप लोगों के घरों में देगें पकाता था। मेरा बाप ऐसा मेरे बाप पे एक टाइम था कि वो लोगों के ढाबों पे काम करता था। हमारे हमारे ऊपर एक ऐसा टाइम आया कि लोग हमें धुतकारते थे। लोग हमें अपने घरों में अपनी खुशी गमी पर नहीं बुलाते थे क्योंकि हम गरीब थे। हमारे पास साइकिल नहीं होती थी। हम नीचे सड़कों पर सोते थे, और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम पेट भर के खाना खा लें। तो ये दास्तानें सुना के फिर उसने कहा कि अब यही मेरा बाबा है, जो बाबा फूड के नाम से चैनल चला रहा है। आज यही मेरे अब्बा हुजूर 1 मिनट में 2 लाख रुपया कमाते हैं। ठीक है, और आज हम लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं, मंथली करोड़ों कमा रहे हैं। ठीक है, आप भी कमा सकते हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। हम तो मानते ही नहीं है कि भाई आप मेहनत करें और आप पैसा ना कमा पाएँ। नहीं 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 नहीं, जो मेहनत करता है वो पैसा कमा सकता है। मैं नहीं इस बात को मानता। बाबा जी कहते हैं कि मैं तो इस बात को ही नहीं मानता कि भाई जो पैसा कमाना चाहे, मतलब कि मेहनत करे और उसको वो पैसा ना कमा पाए, ये तो इस बात को ही उन्होंने गलत करार दे दिया। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाए हुए क्या कहते हैं ना, वो एक निज़ाम पे उंगली उठा दी, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह की तकसीम है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मिलना आपको वही है जो मेरे रब की ज़ात ने लिखा हुआ है। अब आप देख लें कि आप भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रजब जितना तो आप अभी भी नहीं कमा सके जिसने 2 सालों में इतना कमा लिया। तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि भाई हम नहीं मानते कि कोई मेहनत करे और वो पैसा कमा ना पाए।
اور بابا جی نے ایک سٹوری سنائی تھی اپنے بارے میں کہ میں جب چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں کام کرتا تھا، وہاں پہ جب امیر لوگ آتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رکھ رکھاؤ، ان کی گاڑیاں، تو میں نے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ ایک دن میں بھی ان کے لیول کا مطلب ان کے لیول تک پہنچوں گا، میں بھی پیسہ کماؤں گا۔ تو میں نے وہ ان سے ساری چیزیں جو ہے نا سیکھنا شروع کر دیں، مطلب وہ کس طرح اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کا سٹائل کیا ہے، تو مطلب ہے آپ ان کو آپ کاپی کرتے ہیں۔ تو یہ سٹوری انہوں نے سنائی، لیکن یہ سٹوری جو ہے نا کسی اور نے بھی سنائی ہوئی ہے، تو مجھے یوں لگا کہ یہ انہی کی چیٹنگ کر رہے ہیں، آج یہ کامیاب ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ امبانی صاحب کا، جو امبانی ہے انڈیا کا، ان کے کوئی والد صاحب ہیں، انہوں نے یہ میرے خیال میں سٹوری میری سبسکرائبر نے بتایا تھا، پہلے انہوں نے یہ سٹوری سنائی تھی اس طرح کی، یہ جو بابا فوڈ صاحب نے سنائی ہے۔ تو بابا فوڈ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ میں ایک دن امیر بنوں گا، اس لیے انہوں نے امیروں کی نقل کر کر کے جو ہے نا خود کو پہلے سے ہی وہ بنا لیا تھا، مطلب اتنا تیار کر لیا تھا کہ بھی پہننا اڑنا کھانا پینا جو ہے امیروں والا، وہ طور طریقے انہوں نے سیکھ لیے ہوئے تھے۔ اور یہ اپنی جب یہ شوخیاں مارتے ہیں نا، پیچھے پھر مڑ کے نہیں دیکھتے، پھر کیا کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں لوگ خواب دیکھتے ہیں رہنے کا، ہم نہ صرف وہاں رہ رہے ہیں بلکہ ہم وہاں پر ایک اور بھی شاندار اور اعلی قسم کا محل نما گھر بنا رہے ہیں۔ شوف اتنی، اور آج 1 کروڑ روپے کے پیچھے اتنا رونا منع کو آ رہا ہے، اور اپنی بیمار ماں کی بیماری کا لحاظ بھی نہیں کیا جا رہا۔ 12 گھنٹے وہ عورت ہاسپٹل میں لگا کے آئی، اور بیٹا سامنے سے تیار کھڑا ہے کہ میں نے ساری فیملی کو بٹھا کے مگرمچھ کے آنسو بہا کے ایک ایموشنل قسم کی ویڈیو بنانی ہے، لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے تاکہ ہماری ویڈیو وائرل جائے، اور جو ہمارا 1 کروڑ ڈوبا ہے نا وہ اسی عوام سے ہی ہم نے کمانا ہے۔ کتنے تم لوگ شودے اور غریب ہو، یہاں پر تو لوگوں کا پتہ نہیں غریبوں کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے تو بیچارے صبر کر جاتے ہیں، تو تم لوگوں کے اندر تو صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ان کو ڈکیت کیوں کہا۔ ابھی حال ہی میں مریم کی شادی ہوئی ہے جی، اور مریم کی شادی کے دوران یہ ایسے مطلب پیسہ تو ان کے پاس آ گیا نا، پر عقل نہیں آئی نا، تعلیم نہیں ہے نا۔ علم ہو تو جو جاہل لوگ یہ کہیں کہ رشتہ داروں کو آئی ہیٹ یو بولو، پیسے کو آئی لو یو بولو، آئی لو یو بولو، تو ان سے بندہ کیا مطلب کر سکتا ہے، کیا امید ان پہ کیا لگا سکتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار ہوں گے۔ تو الماری کھول کے بیگ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی ہمارے گھر میں اتنی دولت پڑی ہے، اتنا کیش پڑا ہے کہ ہم بیگ میں بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ شو آف، ڈکی رجب بننے کی ایک ناکام کوشش، رامش صاحب جو ہیں وہ، اور ساتھ میں باپ کو بھی ملایا ہوا ہے۔ اور پھر جب وہاں شادی پہ گئے ہیں تو الگ الگ سب نے بتایا، میں نے کس کا پہنا ہوا ہے، میں نے گل احمد کا پہنا ہوا ہے، وائف نے کس کا پہنا ہوا ہے، مریم اینڈ ماریا کا پہنا ہوا ہے، اماں نے کون سا ڈیزائنر سوٹ، سب کے سوٹ اس نے گنوائے۔ اور لک چیک کریں جی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ واہ واہ، پولر سے تیار، کہاں بڑا تیار ہوئی ہے ساس بہو، بڑا پیسہ لگایا جی، بڑا خرچہ کیا مریم کی شادی پہ۔ اور وہاں پر دیکھ کے کیا آئے ہیں، صرف 10,000 روپیہ، اور گئے ہوئے کتنے لوگ تھے، بما ایلو عیال، بما ہیلپر، جتنے بھی وہ 2 4 7 ہیلپر ہوتے ہیں وہ، اور کھانا کتنا کھایا، 50,000 کا، کم و بیش 2 ایونٹس انہوں نے اٹینڈ کیے، 50,000 کا کھانا ٹھوس کر 10,000 روپیہ ان کے منہ پہ مار کے آگے، اور گھر سے پورا بیگ دکھایا کہ نوٹوں کا بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اس قدر یہ نچلے درجے کی سوچ رکھنے والے بکھڑ لوگ ہیں۔ اور ڈکیت ان کو میں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے ڈکیتی ہی کی، مریم کے حق پہ ڈاکہ مارا۔ مریم کا کانٹینٹ، آمنہ کا کانٹینٹ انہوں نے ابھی ویڈیو لگائی نہیں، انہوں نے 2 ویڈیوز جو انہوں نے بنائی تھی وہاں پہ دونوں ایونٹس کی جن میں یہ شامل ہوئے تھے، دونوں پہلے لگا دی، دونوں پہ انہوں نے 10,000 انہوں نے ان کو دیے، اور 50,000 سے زیادہ اس ویڈیو سے ان لوگوں نے کما لیا۔ یہ ایسے بکھڑ لچڑ، اور آئے روز حرام ایپ کی پروموٹ کر کے پروموشنز کر کے تم لوگ امیر ہوئے ہو۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ تم لوگوں نے سیلاب زدگان جو ہیں ان کا پیسہ کھایا ہے، وہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غیب کا علم، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو سننے میں آیا۔ اور دوسرا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے غریب بھائی کا حق کھایا ہے، اپنے رشتہ داروں کا۔ اور علی صاحب کیا کہتے ہیں، رامے صاحب کہتے ہیں کہ گن مین ساتھ رکھو علی، جب یہ شادی پہ گئے تو وہ کہتا ہے کہ او گن مین تو بھائی چاہیے ہوتے ہیں جب اپنی برادری کی شادی میں جاتے ہیں، مطلب کہ خاندان والے ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو غیروں کی شادی ہے، یہاں پہ ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے۔ اتنا غرور ہے ان لوگوں کے اندر، اور جب کہانیاں سنانے بیٹھتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں،
جتنے ہم ذہین ہیں، جتنا ہمارے اندر دماغ ہے اور جتنے ہم چلاک ہیں نا، شاید ہی کوئی پاکستان میں اتنا تیز اور چلاک بندہ ہو، یہ رامش صاحب اور اس کے ابا حضور، ٹھیک ہے۔ لیکن بیچارے عقل جب نکل جائے نا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر کسی چیز میں وہ جتنا مرضی کوئی عقل مند ہو نا، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی غلطی ہوئی یا پھر ان کا اپنے اعمال ان کے آگے آئی یا جو ان کی عقل نکل گئی، اور انہوں نے ایک ایسا ٹھیکیدار منتخب کیا، آنکھوں دیکھی مکھی نگلی، اتنی سوشل میڈیا پہ اتنے سالوں سے کام کرنے کے باوجود ان کو پتہ نہ چلا، جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، جس کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں، جس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ظالم ہے، ہمارے گربان پکڑے، ہمیں مارنے کی دھمکیاں دی، لیبر کے اوپر ٹارچر کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جب تم اس کو سلیکٹ کر رہے تھے اپنی کنسٹرکشن کے لیے، تم نے اس کو ہائر کیا، ٹھیک ہے، اپنا ٹھیکہ اس کو دیا، تب تم لوگوں نے چھان بین نہیں کی، تم اتنے ننھے منھے کاک کے دودھ پیتے بچے تھے، آخر تمہیں بھی تو کوئی اس نے لالچ دیا ہوگا نا، اور لالچی لوگوں کو پھنسانا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو یقیناً اس نے کوئی ان کو لالچ دیا ہوگا کہ بھی اتنے خرچے میں تمہاری بلڈنگ تیار کر دوں گا، گھر جو بنا رہے ہیں، تو یہ آگے اس کے لالچ میں، اور آج بیٹھ کے رو رہے ہیں، بیمار ماں کے سرانے رو رہے ہیں، اس کی بیماری کا لحاظ نہیں کر رہے، 12 گھنٹے وہ ہاسپٹل میں لگا کے آئی ہے، اور اس بیچاری کے سامنے بیٹھ کے اور بابا فوڈ روئی جا رہا ہے، بھائی تم اس مریض کو تو ان چیزوں سے دور رکھو نا، تم گھر کے مرد ہو یا تم عورتیں ہو، میں تو کہہ رہی ہوں تم چوڑیاں پہن لو، جس طرح تم روئے ہو نا پیسوں کے پیچھے، تو بھائی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، اتنا پیسہ کمانے والے لوگ جن کے گھر میں درجنوں نوکر ہیں، وہ بیٹھ کے 1 کروڑ کو رو رہے ہیں، چلو نقصان تو تھوڑا سا بھی برداشت نہیں ہوتا، میں مانتی ہوں، میں خوش نہیں ہوں ان کے نقصان پہ، لیکن بیمار ماں کا تو لحاظ کر لو نا تم لوگ، اس بیچاری کو گاڑی سے نکال کہ تم نے کمرے تک نہیں پہنچنے دیا، اس کو پانی تک نہیں تم لوگوں نے پوچھا، اور بیٹھ گئے ہو اپنے رونے مرد بنو اور قانون کا سہارا لو، سوشل میڈیا پہ یہ گند اچھالنے کی کیا ضرورت ہے، اور جب کیس جیت جاؤ تو ایک ویڈیو بنا کے بتا دینا کہ یہ بندہ تھا اور اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے تو میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں نا کہ تم نے اس کو کیوں چنا، اتنے تم تیز تراز زمانہ شناس لوگ ہیں، تو پھر کہتے ہیں نا چوروں کو پڑ گئے چور میں تو یہی کہوں گی، عمیر اور آمنہ نے بھی لالچ کر کے آپ لوگوں کو بلایا تھا نا، تو لالچ میں وہ پھنس گئے، اور تم لوگوں نے ان کی ویڈیوز پہلے لگا دی، تب تم لوگوں کو شرم نہیں آئی جب ان کے حق پہ ڈاکہ مارا، اب تم لوگوں کو ڈاکہ پڑا ہے تو اب بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو دوسروں کو جب حق مارتے ہو غریبوں کا، تو 1 روپیہ گنا ہے جی، 200 ہم نے اس کو دیا، 200 ہم نے دروازہ کھلنے والے کو دیا، 200 ہم نے ویل چیئر پکڑنے والے کو دیا، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔